أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. جزا کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے ناظرین کو لفظی معنی بتائیں گے۔ مالک کے معنی مالک ہیں، یوم کے معنی دن، روز فارسی کا لفظ ہے، دین جزا بدلہ۔ اب ناظرین لفظ مالک پر ذرا غور کریں، مالک کے معنی کیا ہیں؟ مالک اور یوم الدین دونوں کو ہم آپ کو سمجھائیں گے، دونوں کی تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے۔ لفظ مالک یہ ملکن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ اب دین کے معنی جزا دینا ہے، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ انسان بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن انسان کا قبضہ جو ہے ایک مقرر وقت تک ہوتا ہے، لیکن یہاں رب تعالیٰ کا جو قبضہ ہے، مالک ہونا ہے، اس مالک کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یوم الدین روز جزا۔ اب روز جزا کیا ہے؟ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جی ویورز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا کا و درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی سے مدد مانگنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین آج کے ہمارے سبق میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کے الفاظوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ مالک یوم الدین میں مالک ہے، ہم مالک بہت سارے معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کا مالک فلاں ہے، اس چیز کا مالک فلاں ہے، یہ فلاں شخص کے جو ہے ملک میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ تو مالک سے مراد مالک ہے، یعنی جو ہے کہ کسی چیز پر کسی کا تصرف ہونا۔ یوم بھی ہم بہت سارے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یوم پاکستان کا دن، یوم جزا کا دن، ہم بہت سارے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اگرچہ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، جزا کا دن ہے، تو لہٰذا یوم بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم اس کو بعض اوقات اپنے ہی الفاظوں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اردو لینگویج میں۔ ہم آپ کو عربی کو آسان کرنا بتانا چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، واو جو آ رہا ہے، واو یہ لفظ واو کے معنی اور ہے۔ اسی طرح ہم یہ اور بھی واو بھی بہت سارے اردو کے جو ہے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ملک و ملت، زمین و آسماں، تو ہم اس طرح کے بہت سارے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو واو کے معنی اور ہے، اس بات کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے بہت سارے لفظ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کا مفہوم مطلب آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سبق کو آپ روزانہ اٹینشن سے سنیں گے تو بہت سارے الفاظوں کا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین ہمارے سبق کو اگر آپ روزانہ 6 سے 8 مرتبہ پڑھتے رہیں اور 6 سے 8 مرتبہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر اسی طرح مسلسل 1 سال تک آپ نے اس ترتیب کو قائم کیا تو کسی بھی آیت کا ترجمہ کرنا، کسی بھی آیت کو لفظ ٹو لفظ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔